بے دوستو ترجمہ ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور ہم نے پورا کیا ان کو 40 کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے وعدے کو 40 لیلہ، 40 راتوں کے ساتھ۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہ خلیفہ بن جاؤ تم میری قوم میں، اور اصلاح کرو تم ان کی، اور نہ پیروی کرو تم مفسدین کے راستے کی۔ اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت مقرر پر، اور کلام کیا ان سے ان کے پروردگار نے، تو کہا انہوں نے کہ اے میرے پروردگار دکھلا دیجئے مجھ کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم مجھ کو، لیکن دیکھو تم اس پہاڑ کی طرف، پھر اگر ٹھہر جائے وہ اپنی جگہ پر تو ان قریب تم مجھ کو دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ، پس جب تجلی نازل کی ان کے پروردگار نے پہاڑ کے لیے، تو ہو گیا وہ ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ پاک ہیں آپ، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، اور ہوں میں مومنین میں سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ بے شک ہم نے چن لیا ہے آپ کو لوگوں پر اپنے کلمات کے ساتھ، اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے کلمات کے ساتھ۔ فَخُذْ مَا آتِيتُكَ، سو لے لو وہ جو میں آپ کو دوں، اور ہو جاؤ تم شکر کرنے والوں میں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے تختیوں میں، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز، یعنی نصیحت اور تفسیر ہر چیز کے لیے۔ سو لے لو تم اس کو قوت کے ساتھ، اور حکم کرو اپنی قوم کو کہ لے لیں وہ اس کو اچھے طریقے سے۔ ان قریب میں دکھلا دوں گا تم لوگوں کو گناہ گاروں کے گھر کے گناہ گار کہاں پر جائیں گے۔ سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق۔ ان قریب پھیر دوں گا میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی کو تو بھی ایمان نہیں لائیں گے اس پر، اور اگر دیکھیں وہ رہنمائی کے راستے کو پر تو نہیں ڈھونڈیں گے وہ اس سے راستے کو، نہیں بنائیں گے وہ اس سے راستے کو، اور اگر دیکھیں وہ سرکشی کے راستے کو تو وہ بنا لیں گے اس کی طرف راستہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور تھے وہ ان سے اعراض کرنے والے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر دوستو یہ تھا اس رکوع کا ترجمہ جو آپ حضرات نے سماعت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا چونکہ تذکرہ چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب تمام تر مشکلات سے آزاد ہو گئی، یعنی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، اور ایک جگہ پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، ٹھکانہ بنا لیا، رہنا شروع کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ اب ہمیں بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کا کون سا حکم آپ نے دینا ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے، ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 30 دن کی نیت کر کے کوہ طور پہ آ جاؤ، 30 دن کا اعتکاف کرو، اور 30 دن لگاتار روزے رکھو، 30 دن کے بعد پھر ہم آپ کو اپنی رسالت اور کتاب عطا کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ 40 دن پورے کر لو تو اور بہتر ہے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ 8 سال میری بکریاں چرانی ہیں، اگر 10 سال چرا لو گے تو اچھی بات ہے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی فرمایا کہ 30 دن تو رہنا ضروری ہے، اگر 40 دن پورے کر لو گے، چلہ کاٹ لو گے تو یہ اس سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ یہ جو چلے کی ترتیب بنی ہوئی ہے در حقیقت وہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ چلے کا نظام ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا کہتے اس کو جایا کرتے تھے غار
ہیرا میں آپ علیہ السلام کا بھی یہی نظام تھا کہ 40 دن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو چلہ کاٹا جاتا ہے، بزرگ کاٹتے ہیں، یا جو چلے کے لیے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں، وہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چلے کی ترتیب بناتے ہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ تو یہ چلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کاٹنے کے لیے کہاں پر گئے؟ کوہ طور پہ گئے۔ اب کوہ طور پہ جا کر کتنے کام کرنے تھے؟ ایک کام تو یہ کرنا تھا کہ وہاں پر اعتکاف رکھنا تھا، اور دوسرا کام یہ کرنا تھا روزے رکھنے تھے۔ میں دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب ذرا تھوڑا سا اس کو وضاحت کر لیں۔ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا، خاص طور پہ یہ ہمارے جو تبلیغی جماعت والے ساتھی ہیں، یہ ایک بات کرتے ہیں نا تو پکی بات وہ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا تو کہاں پر کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کہاں پر تشریف لے گئے؟ کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ ایک یہ پکی روٹین کا جملہ ہے، ہم بھی بولتے ہیں، سارے بولتے ہیں۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ایک خاص روٹین میں یہ بولا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ابتدائی کلام کیا وہ کوہ طور پہ کیا، جب آپ کیا کر رہے تھے؟ حضرت مدین سے تشریف لا رہے تھے۔ کہاں پر بولا؟ مصر میں۔ اب یہ طور پہاڑ جو ہے راستے میں آتا ہے، مصر میں آپ پہنچ گئے۔ مصر میں موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ جو ہے معاملات ہوئے، پھر بنی اسرائیل کو لے کر آپ دریا پار ہو گئے، دوسری طرف چلے گئے۔ اب یہ جو اتنا عرصہ ہے، اتنے عرصے میں تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر نہیں جا سکے، تو وہ بھی تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا کرتے تھے؟ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو ہر بات میں یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے ہم کلام ہونے کے لیے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت نے 3 چیزیں عطا فرمائی تھی۔ نمبر 1 کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے تھے اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے سے ہم کلام ہو جایا کرتے تھے، اللہ اس کے مسئلے کا حل اسی وقت عطا کر دیا کرتے تھے۔ جیسے عصائے موسیٰ جس وقت دریا کے اوپر مارا تو کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے بن گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے مار دو پتھر کے اوپر، 12 راستے بن جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں تھے، عصائے موسیٰ کو اس پتھر پہ مارا تو پانی پینے کے کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے بن گئے۔ کہ ہم کلام ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہر وقت تھا۔ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے، نمبر 2 دوسری صورت کہ کوہ طور پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تو وہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست کلام کیا۔ یہ جو کلام تھے ان میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل صاحب السلام آتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کرتے تھے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کوہ طور واحد ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں کوہ طور پہ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، کسی ایک طرف سے آواز ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاروں طرف کیا ہے؟ موجود ہے، ایک طرف موجود ہے نہیں ہے۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بصارت عطا فرمائی، یعنی کہ جو دکھائی نظر، جب اپنے نور کی تجلی کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نظر مبارک تھی وہ 40 میل تک ہو گئی، یعنی اتنا دور تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے۔ اب 40 میل کا مطلب ہے 60 کلومیٹر ہے، اگر یہاں سے جائیں تو اس کا مطلب ہے چنوڑ سے آگے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا؟ نظر آتا تھا۔ اتنی اللہ نے لمبی نظر عطا فرما دی، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے نور کی تجلی کے نزول کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر اتنی ہو گئی۔ اب یہ نظر کیوں اتنی ہوئی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ نظر اس لیے اتنی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تھے، اللہ کے نور کی تجلی کا نزول ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آنے لگ گیا اور چاروں طرف سے سننے لگ گیا، اشتیاق بڑھ گیا کہ اللہ سونے اتنی نظر عطا کر دی ہے جو دور تک جاتی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں طاقت بھی اتنی آ چکی ہے، اللہ میں اس نظر کے ذریعے سے اب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ابھی دیدار نہیں ہوا، کوہ طور پہ ملاقات ہوئی ہے لیکن کلام سنا ہے۔ آتے جاتے اللہ کے ساتھ جو باتیں ہوتی تھی وہ حضرت جبرائیل کے واسطے سے ہوتی تھی یا براہ راست اللہ القاء فرما دیا کرتے تھے، اللہ کی آواز نہیں سنی تھی۔
اللہ کی آواز سنی اس وقت جب کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے، 40 راتیں گزاری۔ اب وہاں پر اللہ کی چاروں طرف سے آواز آئی، اللہ نے ابھی اپنا دیدار عطا نہیں کیا، نظر کو طاقت عطا کر دی کہ 60 کلومیٹر سے زائد تک دور تک وہ کیا کر سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اتنی طاقت عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی دیکھ نہیں سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ نے میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، میں آپ کو دیدار کرا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک کیا ہو جائے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایگزامپل ہو جائے، ایک ٹیسٹ ہو جائے، ایگزامپل ہو جائے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ مجھے دیکھ لینا، ورنہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر نظر لگاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کو دیکھا۔ اب اس پہاڑ کے اوپر اللہ نے اپنے نور کی تجلی کو تھوڑا سا زیادہ کر کے نازل کیا۔ کوہ طور پہ جو نور کی تجلی اتر رہی تھی اس میں تو خود موسیٰ علیہ السلام موجود تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نور کی تجلی کی وجہ سے ساری کیفیات حاصل ہو گئیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ربانی لہریں جو تھیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس وقت نازل ہو رہی تھی اور ہر طرف سے ان کو نظر آ رہا تھا۔ اب وہ پہاڑ کتنی دور تھا، 60-70 کلومیٹر تک تو دیکھ سکتے تھے، اب وہ کتنے کلومیٹر دور تھا یہ اندازہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ پر دیکھو، اگر وہ پہاڑ تم نے دیکھ کر برداشت کر لیا تو تم مجھے دیکھ لو گے، ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس پہاڑ کو دیکھنے لگے، اتنے میں اللہ کے نور کی تجلی نازل ہوئی، تھوڑی سی زیادہ ہوئی۔ جب تھوڑی سی زیادہ ہوئی وہ پہاڑ کیا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ بالکل ختم ہو گیا، جل کر خاکستر ہو گیا، مٹی ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سمجھے؟ اب یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ کیا ہم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم جو بڑی بڑی ڈینگیں مار دیتے ہیں، میں یوں تو تو یوں تو میں او تو تو او، ایک جھٹکے کے اندر اللہ ہوا نکال دے چل پڑتا ہے، کیا انسان، کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے 600 سال عمریں پائیں، اب ظاہر سی بات ہے 400 سال تک فرعون بادشاہ رہا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی عمر کم ہوگی؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب، ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام جو ڈاکٹر اس کا فرعون کا مقابلہ کرتے رہے تو ان کی بھی عمر لمبی ہوگی نا، اور قد کوئی عام قد تو ہے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو فرعون تھا اس کا قد بھی اب بھی وہ میرے خیال 18-19 فٹ بنتا ہے جی، وہ قد تقریباً اتنا جو ممی رکھی ہوئی ہے اتنا لمبا تو ہے، یعنی کہ 18-20 فٹ تو وہ ہے، چلیں نہ بھی صحیح تو 13-14 فٹ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی اتنا تو ہوگا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیشہ اللہ سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت خوف رہنا چاہیے کہ اللہ کسی وقت کیا سے کیا کرتا ہے، چٹ میں ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ آئی، یہ جو بات مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا گدھا، موسیٰ علیہ السلام کا گدھا کوئی نہیں تھا، سنیے بات، خر موسیٰ کے نام سے لوگ ازراہ لطیفتاً یا مزاحاً وہ ایک جملہ بول دیتی ہیں، وہ اس قرآن پاک کی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خر کہتے ہیں فارسی زبان میں کس کو؟ گدھے کو۔ فارسی میں خر کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ اب یہ کیا بن گیا؟ خر موسیٰ لوگ پڑھ دیتے ہیں، کیا پڑھ دیتے ہیں؟ خر موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا گدھا۔ یہ خر موسیٰ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خر موسیٰ۔ خر یہ فعل ہے، یعنی گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ لہذا اگر ایسی کسی جگہ پر ایسی کہاوت ملے تو اس کو کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہ دی جائے بلکہ اس کو روکا جائے۔ جیسے
ایک اور کہاوت مشہور ہے، کیا بھلا؟ لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ پتہ ہے آپ کو یہ کفر ہے جملہ بولنا؟ یہ جملہ بولنا کفر ہے۔ اصل میں کیا تھا یہ؟ لکھے مویسا پڑھے خود آپ۔ موے کہتے ہیں فارسی زبان میں کس کو بھلا؟ بال کو۔ لکھے مویسا، کسی طالب علم نے کچھ لکھا باریک سا، تو شاگرد نے کہا کہ تو نے بال کی طرح لکھ دی ہے، اب خود پڑھ کے دکھا۔ اصل میں یہ کہاوت یہاں سے مشہور ہوئی، لکھے مویسا پڑھے خود آپ۔ ہم نے پنجابیوں نے بنا دیا اس کو لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ نہیں سمجھے؟ لکھے موسیٰ۔ اب یہ دیکھیں وہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا غور کریں اس کے اوپر، کتنی بے ادبی ہے کہ اللہ کی بھی بے ادبی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بے ادبی ہوگی، اور بہت ساری کہاوتیں اس طرح کی مشہور ہیں جن کا نہ پیر ہے نہ سر ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں بولنی چاہیے۔ اب تو خیر یہ کہاوتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اب تو ڈنڈے سوٹے کا دور آ گیا۔ کسی زمانے میں تھا کوئی ادب کے مشاعرے کے کوئی محفلیں ہوا کرتی تھی، بزرگ بولوا بیٹھا کرتے تھے۔ اب تو نہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے والا کہا رہا ہے، نہ کوئی کہانیاں، نہ کوئی سٹوریاں، اب تو ٹچ موبائل اور یہ وہ، اب تو سٹوریاں نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ کل کو